کہ لا غالب الا اللہ. اب اس کی ترتیب کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس کو کس طرح کیا جائے، عام لوگ کس طرح اس کو کریں اپنے مسائل کے لیے، اور جو روحانی معالج ہیں، جو روحانی عاملین ہیں، وہ کس طرح اس عمل کو کریں گے، ذکر کو. اور جو سلاسل کے راستے پر چل رہے ہیں، سلوک میں اپنی منزلیں طے کر رہے ہیں، وہ کس طرح سے ذکر کو کریں گے. ذکر کا طریقہ تو ایک ہی ہے لیکن تعداد مختلف ہے. ذکر کا طریقہ کیا ہے کہ ہم نے دونوں زانوں ہو کے بیٹھنا ہے، اور اس ذکر کو رات کی تاریخی میں کیا جائے تو سب سے افضل ہے، اور رات کی سب سے بلند تاریخی جو ہے، یعنی کہ جب رات پوری طریقے سے چھا جائے، کہ رات کا وہ پہر جو 12 بجے کا پہر ہو، اس وقت اس ذکر کو کیا جائے تو یہ اس کے اثر کو توڑ دیتی ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہے ذکر کا، کہ ہم دونوں زانوں ہو کے بیٹھیں گے، باوضو تو ہوتے ہی ہیں آپ لوگ، دونوں زانوں ہو کے بیٹھیں گے، اور اس ترتیب سے دیکھیں. اب آپ مجھے فالو کریں. دیکھیں ہم دونوں زانوں ہو کے ایسے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے. ہم نے گردن پوری اسٹریٹ رکھ لی ہے. ہم نے اس ترتیب سے کرنا ہے، لا غالب الا اللہ. اللہ پہ جو نا ہم اپنے قلب پہ زور دیں گے، لا غالب الا اللہ، لا غالب الا اللہ، لا غالب الا اللہ. اور تصور اس میں ذات کا ہوگا، اللہ کا تصور ہوگا، لا غالب الا اللہ، لا غالب الا اللہ، لا غالب الا اللہ. یاد رکھیے گا کہ ذکر کے دوران گردن کو ایک بالکل جس ترتیب اور طریقے سے گردن ہلتی ہے اسی ترتیب سے رکھیں، نہ اس کو بہت زیادہ تیز کریں نہ اس کو بہت زیادہ سلو کریں، بالکل ایسے دیکھیں، لا غالب الا اللہ، لا غالب الا اللہ. جب اللہ کہیں گے نا تو سیکنڈ کے لیے، سیکنڈ سے بھی کم لمحے کے لیے ٹھہریں گے، لا غالب الا اللہ، لا غالب الا اللہ، لا غالب الا اللہ. اب اسی ترتیب سے ہم اس کو لے کے چلتے رہیں گے نا، ایک سیکوینس بنتی رہے گی اور ایک چنگار پیدا ہوتی رہے گی. یعنی کہ جیسے ہم کسی پہ ٹھوکر مار رہے ہیں، ضرب پہ ضرب، ضرب پہ ضرب، ضرب پہ ضرب دے رہے ہیں. اب ہم نے ایسے نہیں کرنا کہ لا غالب الا اللہ، لا غالب الا اللہ، لا غالب، جلدی جلدی ہم نے نہیں کرنا، اور ہم نے بالکل سلو سلو بھی نہیں کرنا. ہم نے جس سیکوینس سے میں نے آپ کو ذکر کا طریقہ بتایا نا، اس کا طریقہ اسی سیکوینس سے رہے گا، لا غالب الا اللہ. عام لوگ ہم اپنے مسائل کے لیے کریں، اپنی پریشانیوں کے لیے کریں، کسی شریف جنات میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی مصاہب میں گرے ہوئے ہیں، قرض میں گرے ہوئے ہیں، رزق کی بندشوں میں گرے ہوئے ہیں. میں نے کہا نا کہ رزق میں بندش ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی لگتی ہے. اب ہم باباؤں سے علاج کروا رہے ہوتے ہیں کہ کسی نے ہماری رزق کی بندش لگا دی، جبکہ باباؤں نے رزق کی بندش نہیں لگائی ہوتی. رزق کی بندش کس سے لگی ہوتی ہے؟ ہمارے اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رزق کی بندش ہماری کسی جادوگر نے لگا دی، کسی حاسد نے لگا دی، کسی اس نے لگا دی، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا. اچھا، جب ہم اگر ہمارے رزق میں بندش، ہمارے جو رزق سے ہمیں محروم کیا جاتا ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے نا، پھر جب ہم لا غالب الا اللہ کو ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے گناہ مٹ رہے ہیں. یہ ذکر ایسا ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے. اس ذکر کو کہتے ہیں کہ یہ ذکر کہری ایسا ہے کہ جو ہمارے سخت سے سخت گناہ ہو، ہمارے بڑے سے بڑا گناہ ہو، جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے رجوع کرتا ہے نا، وہ جب وہ کہتا ہے کہ لا غالب الا اللہ، کہ تیرے علاوہ کوئی غالب نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم کی نظر ڈالتا ہے، اس کے اوپر رحیم کی تجلی ہوتی ہے اس کے اوپر، کہ جب اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے نا تو اس کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اور جب رزق میں برکت ہوتی ہے تو اس کے حال پہ بھی رحم کیا جاتا ہے. ترتیب کیا ہے؟ لا غالب الا اللہ.
اچھا، عام لوگ اپنے مسائل کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی مصیبت کے لیے، یا جس مقصد کے لیے کرنا جا رہے ہیں، یا آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے 10 اتار کروا لیے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، 10 عمل کرا لیے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، روزانہ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، روزانہ عمل کرا رہے ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی طریقہ کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا. آپ 500 مرتبہ 5 تسبیحاں اس کے ذکر اپنے کرنا شروع کرنا پڑے گا. اس کے آپ کو دنیاوی فائدہ بھی ہوگا، روحانی فائدہ بھی ہوگا، اور پھر روز حشر میں بھی اس کا صلہ ملے گا، روز محشر میں بھی اس کا صلہ ملے گا آپ کو. کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں رب کا ذکر کرتا ہے کہ جب وہ مرے گا تو اس کا چہرہ روشن ہوگا، اور جب وہ روز محشر اٹھے گا تو اس کا جو چہرہ روشن ہوگا نا، بعض جنتی اس کے چہرے کی وجہ سے اس پر رشک کریں گے کہ تیرا ایسا کیا عمل تھا. وہ صرف ذکر کی وجہ سے، اور ذکر قہری ہر قسم کی سیاہی کو دور کرتا ہے، چاہے وہ گناہوں کی وجہ سے آپ کے قلب پر ہو، چاہے آپ کے اعمال کی وجہ سے آپ پر ہو، یا کسی بھی وجہ سے ہو، وہ اس کو دور کر دیتا ہے ذکر قہری. بالکل اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ نے میلے کچلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ نے اپنے کپڑے اتارے اور آپ نے واشنگ مشین میں ڈال دیے، دھو دیے، اور دھونے کے بعد آپ نے جب سکھائے اور جب پہنے تو بالکل نئے کے نئے صاف ستھرے کپڑے ہو گئے. آپ کے کپڑے کی مثال آپ کے وجود کی ہے، اور بالکل صاف ستھرائی کی مثال ذکر قہری کی ہے کہ ذکر قہری ایسے کر دیتا ہے. اب وہ لوگ کہ جو روحانی معالج ہیں، ان کو ہر نماز کے بعد ایک تسبیح ذکر قہری کی کرنی چاہیے، چاہے وہ تصور میں کر لیں، اگر مسجد میں بیٹھے ہوئے تو بالکل تصور میں کر لیں، لا غالب الا اللہ، لا غالب الا اللہ، لا غالب الا اللہ، بس اتنی آواز کی جتنی آواز آپ کی کانوں تک پہنچی گئی. اور جب آپ تنہائی میں ہیں تو پھر آپ بلند آواز سے بھی ذکر کر سکتے ہیں. اور ہر نماز کے بعد ایک تسبیح، اور اس کے علاوہ 1000 تسبیح رات کے وقت، یعنی کہ 100 تسبیح 1000 مرتبہ اس کو اپنے ورد میں رکھیں. یہ ورد کیا ہے؟ یہ پورا عمل ہو جائے گا آپ کا ذکر قہری کا، جو روحانی معالج ہیں. اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو ہندوانی عامل کے بیچ میں رہتے ہیں، جو مندروں کے بیچ میں رہتے ہیں، جو ایسی بستی ایسے گاؤں میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ ہندو پنڈت ہیں، کہ جہاں پہ مختلف جادوگر ہیں، جہاں پہ اغور کرنے والے ہیں، کالا جادو کرنے والے ہیں، سپلی کرنے والے ہیں. وہ لوگ جب اس ذکر قہری کو کریں گے نا، اس کا فائدہ پورے گھر، پورے گاؤں کو فائدہ ہوگا اس کا ذکر قہری کا. ذکر قہری کی تاثیر میں نے یہ دیکھی ہے کہ جتنا جلد ذکر قہری سے لوگوں کو میں نے کامیاب دیکھا ہے نا، بہت کم ذکر ایسے ہیں جس سے میں نے لوگوں کو کم وقت میں جلدی کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو میری طرف سے ذکر قہری کی ان لوگوں کو اجازت ہے جو میرے ساتھ اس راہ سفر میں شامل ہیں. باقی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ تھوڑے سے مسائل ہیں، ہمارے کچھ ٹولز ہیں جو ڈسٹرب کر رہے ہیں، کہ جس کی وجہ سے لائف میں ہمیں تھوڑی سی پریشانی ہوئی ہے. پچھلے ہفتے بھی ہمارا لائف نہیں ہو پایا، وہ اسی وجہ سے کہ سسٹم میں کچھ خرابی تھی. ابھی اس سسٹم میں خرابی کو ڈھونڈ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ اپنے جس طریقے سے پراپر ہم لائف جاتے ہیں اسی طریقے سے لائف ہمارا ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو آپ تربیت کا سلسلہ چل رہا ہے وہ تربیت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ. باقی الحمدللہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، جو لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کہ ہم نے الحمدللہ اپنی جو درس گاہ ہے اس کو ہم نے لے لی ہے، اور اب وہاں پہ ہمارے یہاں نشست ہوتی ہے. اور اب انشاءاللہ ہر مہینے چاند کی 11 تاریخ اور چاند کی 24 تاریخ وہاں پہ ذکر و اذکار کا طریقہ کار ہوتا ہے، اور پھر تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے. چاند کی 11 تاریخ کو ہماری تربیت کا سلسلہ ہوگا. جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں، حیدرآباد میں رہتے ہیں، انٹیریئر سندھ میں رہتے ہیں، تو وہ کوشش کرا کریں کہ مہینے میں ایک دفعہ آئیں، اس ذکر میں تربیت میں شامل ہوں، اور اپنا سبق لے کر اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، اور پھر ایک مہینے بعد آ کے دوبارہ اس میں شامل ہو جائیں. تو آپ لوگ تو خوش نصیب ہیں، آج کے اتنے جدید دور ہے کہ جو مہینوں کا سفر تھا وہ اب گھنٹوں میں، دنوں میں ہو جاتا ہے. اور
और जो दिनों का सफ़र था वो समझ लें कि घंटों में सफ़र हो जाता है, जो घंटों का सफ़र था वो मिनटों में हो जाता है। अब इतनी जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, तो यकीनन अगर आप रूहानियत सीखना चाहते हैं, आप तरबियत लेना चाहते हैं, तो आप एड्रेस नोट कर लीजिए। बफर ज़ोन में हमारी दर्स गाह है, और इसमें हमारे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस भी पूरा कंप्लीट मौजूद है, लोकेशन भी उसमें मौजूद है। और चाँद की 11 तारीख को इंशाअल्लाह ये के बाद नमाज मगरिब, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी तरबियत का सिलसिला शुरू होगा, और फिर रात तक हम इसको ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। फिर ज़िक्र करेंगे, और फिर ज़िक्र करने के बाद लोग अपने अपने घरों को रवाना हो जाएंगे अपने अपने सबक लेकर। और चाँद की 24 तारीख हमारे दादा भी हज़रत नबीज़ादा शाह साहब की होती है, और उस महफ़िल में भी शरीक हुआ करें, क्योंकि उसमें ख़त्म ख्वाजा ख्वाजगान होती है, हमारे सिलसिले का ज़िक्र होता है, हमारे सिलसिले का शिजरा पढ़ाया जाता है, और बहुत कुछ उसमें आपको सीखने को मिलता है। और फिर उस ज़िक्र की बरकत से, उस महफ़िल की बरकत से भी हमारे मसाइल हमसे दूर होते हैं, परेशानियाँ दूर होती हैं, मसाइल का हल निकलता है, क्योंकि ये बुज़ुर्गों की सुन्नत है। जो शख्स अल्लाह के रास्ते पे चलता है, एक कदम अल्लाह के रास्ते पे बढ़ाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी तरफ अपना रुख कर लेता है, उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। और अल्लाह तबारक व तआला को वो महफ़िल बहुत पसंद है कि जहाँ पे उसका ज़िक्र हो, उसके महबूब का ज़िक्र हो। तो इस ज़िक्र की महफ़िल जो हम सजाते हैं, उसमें जो हमारे करीब लोग होते हैं, मैं उनको दावत देता हूँ वो लोग उसमें शरीक हों। और बाकी इसके अलावा अपने मसाइल और उनके हल के लिए आपके स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, नाम अपनी डिटेल व्हाट्सअप कर सकते हो। और जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो वो भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। तो आज थोड़ी सी आपको तकलीफ़ उठानी पड़ेगी, तो आज मैं जल्द आपसे ज़्यादा चाहूँगा। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह जब लाइव करेंगे तो हम बहुत अच्छे अंदाज से करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी मेरे साथ हैं, मेरे साथ जुड़े रहते हैं, और आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हुआ करें अगर मुझे हफ्ता 10 दिन थोड़ा सा मैं गैप हो जाया करूँ। यकीनन मैं मसरूफ़ आप लोगों की ही वजह से होता हूँ, और आप लोगों में ही होता हूँ मैं। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।